بخارا ایک علم اور روشنیوں کا شہر، اور اسی شہر میں رہتے تھے سچ کے پیروکار، ظلم سے بے خوف، اللہ کے ولی ابو غیاس، وہ آدمی جو حق کے لیے کھڑے ہونے میں کبھی دیر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکلے۔ راستہ شانت تھا، ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے آج کچھ ہونے والا ہو۔ جب وہ گورنر کے محل کے قریب پہنچے تو ایک دردناک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ غلام عام لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، کسی پر چیخ رہے تھے، کسی کو دھکا دے رہے تھے اور کچھ سے زبردستی کام کروا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابو غیاس کا دل سلگ اٹھا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اگر آج بھی میں چپ رہا تو میں بھی ان ظالموں میں شامل سمجھا جاؤں گا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور کہا، اے اللہ میری مدد فرما۔ پھر وہ آگے بڑھے اور برائی کو روک دیا۔ ظلم وہیں تھم گیا، ماحول بدل گیا اور سناٹا چھا گیا۔ ادھر ڈرے ہوئے غلام سیدھے گورنر کے پاس پہنچے اور شکایت کر دی۔ گورنر نے ابو غیاس کو بلایا۔ دربار میں پہنچتے ہی گورنر نے تانا مارا، جو خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا ناشتہ جیل میں ہوتا ہے۔ ابو غیاس نے بنا ایک پل رکے جواب دیا، اور جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا کھانا جہنم میں ہوتا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ گورنر کچھ پل کے لیے بول ہی نہ پایا۔ پھر اس نے کہا، تمہیں کس نے حق دیا یہ سب کرنے کا؟ کس نے تمہیں محتسب بنایا؟ ابو غیاس نے بڑی نرمی لیکن پورے یقین سے کہا، جس نے آپ کو گورنر بنایا اسی نے مجھے برائی روکنے کا حق دیا۔ گورنر کا لہجہ بدل گیا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سمرقند کا محتسب بناتا ہوں۔ ابو غیاس مسکرائے اور بولے، اگر آپ مجھے یہ کام دیں گے تو آپ ہی مجھے ہٹائیں گے، مگر جب اللہ نے یہ کام دیا ہے تو مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ گورنر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ ابو غیاس بولے، میری جوانی لوٹا دو۔ گورنر چونک گیا، یہ میرے بس میں نہیں۔ ابو غیاس نے کہا، تو جہنم کے دروغہ مالک کو خط لکھ دو کہ وہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ گورنر بولا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ابو غیاس نے کہا، تو جنت کے رکشک کو لکھ دو کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر لے۔ گورنر شرم سے کانپ اٹھا۔ ابو غیاس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جب تمہارے پاس نہ مجھے جوان کرنے کی طاقت ہے، نہ جہنم سے بچانے کی، نہ جنت دینے کی، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ میں اپنی ہر ضرورت اس اللہ سے مانگتا ہوں جو مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ گورنر چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور ابو غیاس دربار سے نکل کر سیدھے اپنے راستے پر بڑھ گئے۔ پیچھے رہ گئی ایک ایسی مثال جو آج بھی حق اور سچائی کی راہ دکھاتی ہے۔